عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کا حرم میں سورہ رحمان کی تلاوت اور کفاروں کا بگڑنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ ایک صحابی تھے۔ آپ نہایت جوشیلے تھے۔ آپ نے جب سنا کہ مسلمانوں کو حرم محترم میں قرآن شریف کی تلاوت اونچی آواز سے کرنے اور نماز پڑھنے سے روک دیا گیا ہے تو آپ کو جوش آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ حرم محترم میں جا کر خدا کا کلام پڑھوں گا۔ مسلمانوں نے سمجھایا کہ کفار دشمنی پر آمادہ ہے، کہ وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ تمہارا حرم محترم میں جا کر قرآن شریف اونچی آواز میں پڑھنا گوارا نہ کر سکیں گے، یقیناً مار ڈالیں گے۔ اس لیے ابھی خاموش رہو، جب خدا کا حکم ہوگا تم ہی کیا سب خانہ کعبہ میں جا کر اونچی آواز میں قرآن شریف پڑھیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ نے کہا، میرا دل نہیں مانتا کہ کفار مکہ حرم میں جا کر بتوں کی پوجا کرے، ہم وہاں قرآن شریف بھی نہ پڑھ سکے۔ پرواہ نہیں کہ اگر وہ مجھے مار ڈالیں گے، میں ضرور آج ہی وہاں جا کر قرآن شریف پڑھوں گا۔ مسلمانوں کو بڑی چنتا ہوئی، جانتے تھے کہ جس وقت عبداللہ قرآن شریف کی تلاوت کریں گے فوراً ہی کفار ان کو قتل کر ڈالیں گے۔ مسلمانوں میں اسلام نے آپسی محبت پیدا کر دی تھی۔ سب نے سمجھایا، عبداللہ چپ ہو گئے۔ مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ وہ اپنے ارادے سے باز آ گئے ہیں، اس لیے کسی نے ان کی نگرانی نہ کی، پر عبداللہ موقع کی گھات میں رہیں اور موقع ملتے ہی سیدھے حرم شریف پہنچے۔ کفار نے ان کو روکا، پر باوجود اس رکاوٹ کے وہ مقام ابراہیم پر جا کر کھڑے ہو گئے اور بڑی اچھی آواز سے سورہ رحمان کی تلاوت کرنے لگے۔ کفار مکہ نے جب رحمان کا نام سنا تو بہت بگڑے، اور جب یہ سنا کہ ستارے اور پیڑ اس کو سجدہ کرتے ہیں تو انہوں نے معبودوں کی توہین سمجھ لیا۔ ان کے خیال میں ان کے معبود کی اس سجدے کی قابل تھے۔ وہ بگڑ گئے۔ سب کے سب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کے اوپر برس پڑے اور گھوسے، لات اور منہ کے تماچے مارنے لگے، لیکن عبداللہ رضی اللہ نے ان کی مار کا خیال بھی نہ کیا، پٹتے رہے۔ کفار مکہ کو اس پر بڑا طیش آیا۔ انہوں نے آپ کا منہ نوچ لیا، آپ کے گالوں پر اتنے گھوسے لگائے کہ آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ جب سورہ رحمان ختم کر چکے تب لوٹے، مگر اس شان سے کہ آپ کے تمام کپڑے پھاڑ ڈالے گئے تھے، چہرہ لہو لہان کر دیا گیا تھا۔ آپ نے مکان پر پہنچ کر کپڑے بدلے، منہ دھویا، گھاؤں پر مرہم لگایا اور چپ چاپ بیٹھ گئے۔ کفار قریش نے لوگوں سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جو آدمی اونچی آواز سے قرآن پڑھے اسے مارو، اگر کوئی اسے گھر پر پڑھتا ہو تو اس کے گھر میں گھس جاؤ اور اسے اس وقت تک مارو جب تک وہ قرآن شریف پڑھنا نہ بند کر دے۔ کافروں نے اس پہ سختی سے عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ مسلمانوں کے گھروں کے پاس اسی بات میں کھڑے ہو جاتے کہ جب وہ اونچی آواز سے قرآن شریف پڑھے تو فوراً ان کے گھروں میں گھس کر انہیں مارے ڈالے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ قریش کے رئیسوں میں سے تھے، بڑے آدمی تھے۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کے پاس 40,000 درہم نقد موجود تھے۔ بہت سے خادم، غلام، لونڈیاں تھی، لیکن کفار کے ڈر سے وہ بھی قرآن مزید زور سے نہ پڑھتے تھے۔ اس طرح مسلمانوں کا مال، عزت، آبرو، جان سب خطرے میں تھا۔ اب سبھی معنوں میں ان کی زندگی تنگ کر دی گئی تھی، بھوکے پیاسے چھپے اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیفیت دیکھ کر حفصہ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ مسلمان اس حکم سے بہت خوش ہوئے۔ اس زمانے میں حفصہ کا بادشاہ عیسائی تھا، اس کا نام سہمہ تھا۔ عرب اسے ناجاشی کہتے تھے، چونکہ مسلمان جانتے تھے کہ کفار مکہ انہیں آسانی سے ہجرت کرنے نہ دیں گے، ضرور روکیں گے، اس لیے انہوں نے چپکے چپکے تیاری شروع کی۔ جب